غزوہ احزاب کے موقع کے اوپر غزوہ احزاب کے موقع کے اوپر ساری کیوں وہی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور ابو سفیان نے کہا تھا کہ ابل ہل کی جائے. عذاب کے موقع پر تو نہیں ہوئے, ٹھیک ساری کہا ہے آپ نے, جنگ احد پہ ہوئے تھے. جنگ احد پہ سر. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو نہ یہ اور بات ہے, بالکل دونوں باتیں آپ نے مکس اپ کر دی ہیں حضور. یہ جو جواب نہ دینے والا واقعہ جی یہ بہت بات کا ہے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گئی تھی اور اس کے بعد صحابہ کے سہارے پر آپ ایک غار میں چلے گئے تھے جی, بیچ کا جو وقفہ ہے جہاں قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ پھر اونگ دلائی ہم نے صحابہ کو اور اطمینان بخشا, اس وقت کی بات ہے. چونکہ اس وقت کمزوری کی حالت تھی, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ وہ نعرے بے شک فخریہ ماریں, اس وقت تمہیں جواب نہیں دینا. جی وہ بالکل اور بات ہے. اس میں فرمایا رمضان مبارک سے کی شہادت سے اس واقعہ کا کوئی تعلق نہیں. جی اس وقت وہ فرمایا تھا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو آپ نے فرمایا کوئی جواب نہیں دینا. ٹھیک ہے. پھر وہ فرمایا کہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بولے. امیر المومنین نے کہا تھا انہوں نے ویسے. اب حضرت ابوبکر صدیق بعد میں حضرت عمر بعد میں بنے تھے. بعد دن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے کہا جواب نہیں دینا. ٹھیک ہے. پھر وہ ابو سفیان نے کہا ابل ہل کی جائے, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہاں. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ بولو اللہ اعلی اجل. تو اب جس وقت یہ حضور کلمہ پکڑ کے نیچے گراتے ہیں, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے, اللہ ہی بلند شان والا ہے, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ خدا کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں. تو جب یہ کلمہ اٹھا کے نیچے پھینکتے ہیں تو ہمیں تو آپ نے سورت بھی وہی پڑھی تھی کہ صبر کرو, ہمیں تو حکم صبر کا ہے. ٹھیک ہے. تو حضور اس وقت جو ہماری حالت ہوتی ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں, وہ ہم کیا کریں؟ یہ بات یہ ہے کہ آپ نے جو استنباط کیا ہے وہ درست نہیں کیا. یہاں اس واقعہ کے ساتھ کلمہ پڑھنے کے وقت جس وقت حضرت بلال کو مارا جاتا تھا اور گھسیٹا جاتا تھا, اس کے ساتھ مشابہت ہے آج کل کے حالات کی. اس کے جواب میں وہ مارتے نہیں تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکی زندگی میں جو سلوک ہوا ہے اس کے ساتھ مثال ہے آپ کی. اس وقت ہر قسم کی بےزتی ہوئی ہے, ہر قسم کی گستاخیاں ہوئی ہیں دشمنوں کی طرف سے, لیکن آپ نے اجازت نہیں دی جواب دینے کی. لیکن اس لیے آپ غلط موقع پر اس کو ملا رہے ہیں. لیکن آپ کا زمانہ جو ہے یہ مکی دور سے زیادہ مشابہ ہے, کیونکہ وہ جو آپ دور بتا رہے ہیں وہ اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق. یہ وہ دور کی بات کر رہے ہیں آپ, مثال اس دور کی کر رہے ہیں, اور لگا رہے ہیں ان لوگوں پر جن کو اذن ابھی ہوا ہی نہیں, اس قسم کے جہاد کی اجازت ہی نہیں ملی. سمجھ گئے ہیں؟ سمجھ گئے. شکر ہے. اب ان کو بھی سمجھا دیں اپنے ساتھی کو.